بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں صداقت زمان ہوں۔ ناظرین، کل کے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، خواہ وہ انڈیا میں ہو، کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو، پاکستان میں ہو، افغانستان میں ہو۔ اور افغانستان میں جو کل دھماکہ ہوا تھا، اب ان میں شہیدوں کی تعداد 66 ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کے لیے دکھ کی بات ہے کہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح، جہاں پر بھی وہ مرتے ہیں تو مسلمان ہی مرتے ہیں۔ حرمت مدینہ کی پامالی پر علماء نے شدید غموصے کا اظہار کیا ہے، جو کہ سچ ہے اور ٹھیک ہے۔ میں اس کو ٹھیک اس لیے کہوں گا کہ میں نے اس کی مذمت کی تھی کہ مدینہ میں جو ہوا تھا غلط ہوا تھا۔ عمران خان کا بھی رد عمل سامنے آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے چھوڑے، دنیا میں جہاں بھی کلمہ گو رہ رہے ہیں یا مسلمان ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہو، اس طرح کی چیز کو اپریشیٹ کرے یا اس طرح کی چیز کو وہ پلان کرے۔ تو انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کی تردید کی ہے اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ نہ میں نے اور نہ میرے پارٹی کے لوگوں نے اس طرح کی چیز پلان کی ہے۔ یہ ان لوگوں کا جو وہاں پہ رہتے ہیں، مقیم ہے، پاکستانی ہیں یا غیر ملکی ہے، وہاں پہ سوڈانی لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں، انہوں نے بھی نعرے لگائے تھے۔ تو ان کا اپنا غصہ تھا، انہوں نے نکالا ہے اور انہوں نے پھر بھی کہا کہ میں پھر بھی اپریشیٹ نہیں کروں گا اس کی غصے کو، میں ان کو بھی کنڈیم کر رہا ہوں۔ حمزہ شہباز صاحب نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا ہے اور ان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ ہو گیا، لیکن مجھے جو سب سے دکھ پہنچتا ہے، جس بات سے دکھ پہنچتا ہے، وہ ہے ہمارا سسٹم کر کیا رہی ہے، کیا بنا رہی ہے اس ملک کو۔ اگر ان کے والد صاحب جو پرد جرم عائد ہونی تھی، اسی دن وہ پاکستان کے وزیر اعظم جو مقدس پوسٹ ہے ان کا حلف لے رہا تھا، تب بھی میں مانتا ہوں کہ ان کے پاس میجورٹی تھی۔ جو منحرف اراکین تھے، ان کے ووٹوں کے علاوہ ان کے پاس میجورٹی تھی، ان نے عدم اعتماد کامیاب کرایا اور وزیر اعظم بن گئے۔ لیکن پنجاب میں تو ان کے پاس میجورٹی بھی نہیں تھی، وہ تو لوٹوں کے بنیاد پر وزیر اعلیٰ بن گیا۔ ہمیں کب تک اس طرح رہنا ہے؟ کب تک ہم اس طرح برداشت کرتے رہیں گے؟ ہمارے عدالتیں کہاں پہ ہیں؟ ان کے لیے تو رات کے 12 بجے بھی عدالت لگ سکتی ہے۔ 2 دفعہ انہوں نے پٹیشن دائر کی، انہوں نے کہا کہ جو گورنر کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، اور تیسری دفعہ ان کو کہا گیا کہ بس چلو آپ ٹھیک ہے، آپ اسپیکر کو ہدایت جاری کی کہ آپ حمزہ شہباز کا حلف لے لیں۔ تو یہ کون سی پاکستان میں بھی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کون سی ایسا آئین ہے کہ آپ صرف شریف برادران کے لیے، شریف خاندان کے لیے اس طرح کا انصاف ملتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں ملتا؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ کہ یہ خلائی مخلوق ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہوگا، باقی کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا؟ ان کے پاس تو 183 183 سیٹیں تھیں، اور جو بزدار کابینہ تھا ان کے پاس 193 193 سیٹیں تھیں۔ کس طرح یہ وہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے؟ تو ان لوگوں کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے جو کہ منحرف ہو گئے پی ٹی آئی سے اور چلے گئے مسلم لیگ نون میں۔ تو ان کے لیے عدالت صبح کو لگتی ہے، دوپہر کو لگتی ہے، رات کے 12 بجے لگ سکتی ہے، لیکن جو منحرف ہو گئے، اپنا ضمیر بیچا، ان کے لیے عدالتوں کا کوئی ریمارکس نہیں آتا، کوئی فیصلہ نہیں آتا۔ 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گئے، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے۔ قومی اسمبلی میں ان سے جو کام کروانا تھا وہ کر گئے، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا۔ یہاں پہ بھی ہمارا عدالتی نظام بھی سویا ہوا ہے، جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ عوام دیکھ رہے ہیں۔ اگر میرے سمجھ میں آ رہا ہے تو میں ایک عام بندہ ہوں، ایک ویور ہوں، پاکستانی سیاست میں ایک ویور ہوں، جسٹ اے پولیٹیکل سائنٹسٹ، پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اگر مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ میرے ملک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے اس سلطنت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو پاکستان کا ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر بوڑھا اس بات کو پھر مجھ سے زیادہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اس کو کنڈیم کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، اس کا راستہ روکنا چاہیے۔ کب تک ہم اس طرح کریں گے؟ آئین کی تو ہم نے دھجیاں اڑا دی ہے۔ اگر عمران خان کر رہا تھا تب بھی غلط کر رہا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر کا رولنگ تھا، غلط تھا، کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ غلط ہے، مانتا ہوں غلط تھا۔ سپریم کورٹ نے جو آرڈر جاری کیا میں اس کے ساتھ ہوں، خلاف نہیں ہوں، میں نے اس کی حمایت کی ہے۔ لیکن اب جو پاکستان کے کورٹس کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔
میں نے پورا ایک ولاگ بنایا ہے، اور میں ہر ولاگ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ وہ ضرور دیکھیں، شریف خاندان کے کیسز اور میں عدالتوں کا کردار، وہ دنیا کے کسی بھی عدالت، اور ان سے جو دوسری تصویریں سامنے آ رہی ہے سعودی عربیہ سے، وہاں پہ حسین جو نواز شریف کا بیٹا ہے حسین نواز، وہ بھی بیٹا ہے، اور جو سلمان شہباز ہے وہ بھی بیٹا ہے. تو کس برتے پہ وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہی وہ لوگ ہیں نا جن کو پاکستان کی عدالتوں نے مفرور قرار دیا ہے، اور پاکستان کی عدالتوں کو وہ مانتی نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو نیشنلٹی ہے وہ تو لندن کی ہے. ہم تو برطانیہ کے رہائشی ہے، پاکستان کے رہائشی نہیں ہے. تو کس بنیاد پر وہ پاکستان کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں پھر وہ بیٹھتے ہیں؟ یہ تو پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. یہ تو ہمارے ملک کی عزت نہیں ہو رہی. میرا ملک اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ لوگ ڈسٹ بن میں ڈال کے پھینکتے ہیں. میرا ملک اس طرح بالکل نہیں ہے. مجھے انتہائی دکھ پہنچی جب میں نے ان کی تصویریں دیکھی. ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہمارا وزیر اعظم میں جو بھی ہے ان پہ کیسز ہے، جو بھی ہے پاکستان کی عدالتوں نے ان کے ساتھ پھر کرنا ہے جو کرنا ہے. لیکن جو حسین نواز بیٹا ہے وہاں پہ اور سلمان شہباز بیٹا ہے، تو میں بخدا میری ذہن بالکل معاف ہو گئی ہے کہ یہ کس بنیاد پر کس پرتے پہ وہاں پہ بیٹھے ہیں. پاکستان کی عدالتوں کو آپ مانتے نہیں ہیں، پاکستان کی ججوں کے فیصلے کو آپ مانتے نہیں ہیں. جب بھی آپ کو پاکستان کی عدالتیں بلاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو لندن کی نیشنلٹی ہے، پاکستان کی نیشنلٹی تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو پاکستان کا قانون ہم پہ لاگو نہیں ہوتا. اگر آپ پہ پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہو سکتا، آپ کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی نہیں ہے بلکہ لندن کی نیشنلٹی ہے، تو آپ میرے ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ کس برتے کی بنیاد پر بیٹھے ہیں؟ اگر وہ آپ کے چچا ہے اور آپ کے والد ہے تو آپ باہر بیٹھے، میرے ملک کی سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں. میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ اس طرح کے جو بھی آئے مجھے بھی موقع دے. ہر کسی کو موقع ملنا چاہیے. پھر میں بالکل اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور مجھ سے جتنا بھی ہو سکتا ہے، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ لوگ ہیں، خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہوں، ٹی ایل پی کے ہوں، جمعیت علماء اسلام کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، مسلم لیگ کے ہوں، یا عوامی نیشنل پارٹی کے ہوں، جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، میرا بالکل صاف اس پہ میں بیان دیتا ہوں کہ میں اس چیز کا خلاف ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ اس طرح ایک پرد جرم عائد ہونے والے کو وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے اور لوٹوں کے بنیاد پہ بنایا جا سکتا ہے، تو آپ مجھے وہ ثبوت پیش کر سکتے ہیں. لیکن میرے پاس اس کے ثبوت ہے کہ ان پر جتنے کیسز ہیں میرے پاس ثبوت ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ پرائم منسٹر آفس PMO گوگل پہ سرچ کریں گے، پورے ڈیٹیل آپ کو مل جائے گا، کتنے کیسز ہیں، کون کون سے کیسز ہیں، اور کہاں تک یہ لوگ پرد جرم میں چھپے ہوئے ہیں. اگر آپ میرے ملک کے ساتھ کرنا ہے تو میرے ملک میں آ کے کرو. آپ میرے ملک کا شہری ہونا بھی آپ کو گوارا نہیں لگتا، آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ آپ پاکستانی ہیں. پراؤڈلی آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ہمارے پاس تو برطانیہ کی نیشنلٹی ہے. اگر آپ وہاں کی نیشنلٹی پہ فخر کرتے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہو میرے ملک کے ساتھ؟ کیوں میرے ملک کے معاملات میں آپ ٹانگ لڑا رہے ہو؟ میں بالکل کنڈیم کر رہا ہوں، اور میں روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کروں گا. میں تب تک کروں گا جب تک میرے کلیجوں کو ٹھنڈ نہیں پہنچتی. میں اپنے ملک کے ساتھ ایسا نہیں برداشت کر سکتا، نہ میں دیکھ سکتا ہوں کوئی بھی ایرا گیرا آ جائے اور میرے ملک کے معاملات میں بیٹھ جائے. میں نے بالکل مذمت نہیں کی. شاہ زین بگٹی بیٹا ہے، میں نے مذمت نہیں کی. محسن داوڑ ہے، میں نے مذمت نہیں کی. شہباز شریف صاحب ہے، ان پہ پرد جرم عائد ہونے والے تھے، انہوں نے حلف اٹھایا، میں نے مذمت نہیں کی. لیکن یہ لوگ جو بیٹھے ہیں وہاں پہ، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. اور خدا را اس کو سوچے سمجھے، اس چیز کو، ان کی کیسز کو دیکھ لے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں جو بول رہا ہوں ٹھیک بول رہا ہوں. میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ اپنے ملک سے محبت کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.